الرحمن الرحیم۔ ماہ شعبان کا تیسرا جمعہ باقی دنوں کا سردار ہے، اور بالخصوص ماہ شعبان ہو یا ماہ رمضان، اس میں جمعے کی فضیلت باقی جمعوں سے بڑھ جاتی ہے۔ اور بالخصوص ماہ شعبان ہو کہ جو رحمتوں کا مہینہ، جو اللہ کے رسول کا مہینہ، اور اس سے پہلے ماہ رمضان سے پہلے تیاری کا مہینہ، کہ جس میں اگر آپ جمعہ کے درود کی تلاوت کرتے ہیں تو اس کا اجر و ثواب نہیں لکھ سکتے، اور اگر استغفار کرتے ہیں تو اس کا ثواب بہت زیادہ، سورہ توحید کی تلاوت کرتے ہیں۔ اور اسی طرح ہر جمعے کے دن صدقے کی بڑی فضیلت ہے، اور بالخصوص ماہ شعبان میں تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ آدھی کھجور کے برابر بھی صدقہ دیتا ہے تو یہ صدقہ اس قدر بڑھ کر، جس طرح ایک اونٹنے کا بچہ جب بڑا ہو کر ایک بہت بڑا اونٹ بن جاتا ہے، اسی طرح یہ صدقہ قیامت کے روز احد کے پہاڑ کے برابر بڑا ہو جائے گا۔ لہذا آپ جمعے کے دن صدقہ دیں۔ اس جمعے کے دن ماہ شعبان میں صدقے کی بڑی فضیلت۔ اور صدقہ کہاں سے شروع کرنا چاہیے؟ صدقہ ہمیشہ اپنی فیملی سے شروع کریں۔ اللہ کے رسول کے پاس ایک شخص آیا، عرض کی یا رسول اللہ میرے پاس پیسے ہیں تو کہاں خرچ کروں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا سب سے پہلے والدین، پھر تمہاری فیملی یعنی بچے، بیوی، اور پھر اس کے بعد بہن بھائی، پھر اس کے بعد رشتہ دار، پھر ہمسائے، پھر اسی طرح گاؤں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ پیسہ اٹھا کر کسی بکاری کو دے دیں۔ اور یہ جو مانگنے والے ہیں ان کو اگر دیتے ہیں تو یہ صدقہ آپ کا شمار نہیں ہوتا۔ یہ یاد رکھیں، صدقہ کیا صدقہ ہے؟ جو اللہ کی راہ پہ لگایا جائے اور اللہ کے کاموں میں لگے بھی۔ ان کو آپ کھانے کی چیزیں دے دیں، یہ جو مانگنے والے بازار میں ہوتے ہیں۔ لہذا اگر آپ ان کی بھی خدمت کرتے ہیں، اس لیے صدقے کے دو فضائل ہیں۔ اگر آپ اپنے رشتہ داروں کو دیتے ہیں، ایک صدقے کا ثواب بھی ملے گا، ایک صلہ رحمی کا بھی ملے گا۔ اور اسی طرح اگر یہاں پہ آپ لگاتے ہیں تو آخری آپشن یہ ہوتا ہے کہ انسان سب سے بہتر جو صدقہ ہے وہ ہے دین کے کاموں میں لائیں، دین کی ترویج میں لگائیں۔ تو یقیناً جب آپ دین کی ترویج میں لگائیں گے تو یہ صدقہ دو قسم کا صدقہ ہوتا ہے۔ ایک صدقہ صرف صدقہ ہوتا ہے، جیسے کسی کو کھانا کھلا دینا، لیکن ایک وہ کام ہے جس کو صدقہ جاریہ کہا جاتا ہے۔ مثلا مسجد بنا جانا، مدرسہ بنا جانا، کنواں یا ٹیوب ویل وغیرہ لگا کے ہمیشہ کے لیے جب تک یہ سلسلہ جاری رہے گا، یہ آپ کے نامہ اعمال میں ثواب لکھا جاتا ہے۔ لہٰذا ان کاموں میں دلچسپی لیں گے تو یقیناً پروردگار آپ کو اجر تا قیامت ملتا رہے گا۔